مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسمہ ربہ فصلی بلندر صلوات صلی اللہ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ کل گفتگو کا آغاز ہوا سورہ مبارکہ اعلیٰ سے، جس کی میں نے پہلی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی، جس میں خدا کہہ رہا ہے تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے، اور آگے خدا نے اس کی صفات بتائیں کہ وہ جو اسم ہے وہ خلق بھی کرتا ہے، سنوارتا بھی ہے، اور پھر قدروں کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ یہ 2 مجلسیں تذکرہ ولایت پہ، 2 مجلسیں تذکرہ عزا پہ، اور 1 مجلس عزت سادات پہ ہوگی۔ تو لہذا درمیان والی آیات کو چھوڑتے ہوئے اگلی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو موضوع کے ساتھ متصل کریں۔ خدا اگلی 2 آیات میں اسی سورہ اعلیٰ میں خدا کہہ رہا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا، تزکیہ کیا، پاک کیا۔ قد افلح، یقیناً وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے یوں تزکیہ کیا۔ میرے اللہ کیسے تزکیہ کیا؟ فرمایا وذکر اسمہ ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے اس اسم کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ جس نے اپنے رب کے اس اسم کا ذکر کیا فصلی، یقیناً پس اسی نے پڑھی۔ عربی زبان سمجھنے والے کسی عربی کے لغات کے قانون اور گرامر کے قاعدے حاشیے کو جاننے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا کہ صلی اس نے نماز پڑھی، فصلی بس اس نے پڑھی، صلی صرف اس نے پڑھی۔ اگر اس میں عربی میں فا کا اضافہ کر دیا، فے لگ گئی، تو اب آیا پس اسی نے پڑھی۔ خدا کہہ رہا وذکر اسمہ ربہ، صلی نہیں فصلی، جس نے اس اسم کا ذکر کیا بس اسی نے پڑھی۔ نماز اس نے پڑھی جس نے اس اسم کا ذکر کیا۔ اور کل والی گفتگو اگر ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل والی گفتگو میں میں نے طالب علمانہ طور پہ آپ کے سامنے یہ حاشیہ آرائی کی تھی کہ خدا جس اسم کا ذکر کر رہا ہے وہ اسم سے مراد ہے امیر المومنین کی ذات ذات، اور خدا کہہ رہا سب تسبیح کر، تسبیح کا حکم آیا۔ اور خدا فرشتوں نے جب آدم کی خلافت کا وقت آیا تو فرشتوں نے خدا سے کہا تھا تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، نحن نسبح، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وبحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیام کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم رکوع کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم سجدہ کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ تسبیح کرنے کو کہتے ہیں۔ عرش کی جو عبادت ہے ملائکہ کی اسے تسبیح کہا جاتا ہے، یہاں نماز کہلاتی ہے وہاں تسبیح کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، وہ تسبیح کا نام نماز ہے۔ اگلی آنے والے 3 دنوں میں پھر آؤں گا، حوالہ چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں گا۔ امیر المومنین سے ایک سائل نے پوچھا مولا یہ جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا اندہ تسبیح الملائکۃ والفضائل علی ابن ابی طالب، کہ ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، خدا تسبیح لکھ دیتا۔ بسم اللہ۔ علی کے فضائل سنا، جس نے بھی علی کا فضائل سنا، پڑھے انہوں نے علی کے فضائل، خدا نے کہا تسبیح پڑھی، یہاں خدا کہہ رہا تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی۔ قد افلح من تزکا، خدا کہتا ہے یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے،
تھوڑی اونچ نیچ ہو تو بات کو یہیں پر روکیے گا اور ٹوکیے گا، بے شک طالب علم ہو لیکن وزن برابر کیجئے گا۔ خدا کرا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کا ہوتا۔ جسم کو غسل دیا جاتا ہے، ظفر بھائی جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا جس نے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے غسل کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جس نے تزکیہ کیا۔ یہی تو خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یقیناً میں نے تمہاری طرف رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، سبحان اللہ، تمہارے نفوس کو پاک کرے۔ یہاں انتہائی علمی چہرے تشریف فرما ہے، میں یقیناً یہاں سے اس جملے پہ آپ سے دعا لوں گا، عبادت جسم نہیں کرتا۔ بابا حبیب شاہ جی عبادت کرتا ہے نفس، جسم صرف زوار ساجدی رکعتیں بناتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ عبادت کا مکلف جسم نہیں بابا جی، عبادت کا مکلف ہے نفس۔ خدا کہتا پہلے کرو نفس کو پاک، غسل کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا نماز نہیں، نفس کو پاک کرو، نفس پاک ہوتا۔ یہ خدا جو قرآن میں کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قیامت والے دن جہنم میں پھینکوں گا ایسے نمازیوں کو اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ پوچھا گیا صادق امام سے، مولا نمازی ہو کے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے تھے، نفوس کو پاک نہیں کرتے تھے۔ پڑھی نماز، اور جس نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ جھوٹ لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے نفس کا تزکیہ نہ کیا وہ نماز پڑھے گا، ملائکہ جھوٹ لکھیں گے۔ وہ روزہ رکھے گا، ملائکہ فاقہ لکھیں گے۔ سبحان اللہ، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اگر ایک برتن میں نجاست گرا دی جائے، ایک قطرہ نجس گرا دیا جائے، اب اس کے بعد جو بھی پاک آئے گا وہ نجس ہوتا جائے گا، کیونکہ اس قطرے نے پاکیزگی کو بھی نجاست میں بدل دیا۔ بغض علی ہے نجاست، نجاست دل میں ہو، پھر اس کے بعد جو بھی عمل آئے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ دل سے نجاست کو نہیں نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہم کوئی عدل بدل بھی کریں گے۔ فرمایا ہم نیکیوں کو گناہوں سے بدلیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ مولا یہ کون سی نیکیاں کس گناہ میں بدلی جائیں گی؟ فرمایا علی کے شیعوں کے گناہ علی کے دشمنوں کی نیکیوں سے بدل دوں گا، اور علی کے دشمنوں کی نیکیاں علی کے شیعوں کے گناہ سے بدل دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا کیے انہوں نے تھے، کھاتے ان کے کیسے چلے گئے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا اگر کسی برتن میں شراب ہو تو نجاست گرا دی جائے تو وہ نجاست کی وجہ سے وہ پاک چیز کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اس کا مولا پھر علی کے شیعوں کے گناہ کیسے پاک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر وہی شراب برتن میں ہو، نیچے سے آگ جلا دی جائے تو آگ شراب کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت وہی آگ ہے جو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ نفوس کا تزکیہ کرو، کیا کہنے؟ نفس پاک کرو۔
خدا قرآن میں کہہ رہا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ کرنے کے بعد پھر مصلی پہ آیا، سبحان اللہ، پھر اپنے اس رب کے اسم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا تزکیہ ہو۔ یہ جو نبی کی حدیث ہے نا، یا علی یحبک الا طاہر الولادہ، علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو۔ اور اکثر ممبر سے پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ جملہ حقیقت پہ مبنی ہے لیکن اس کی ایک گہرائی ہے۔ وہ گہرائی کیا ہے؟ اکثر ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے، ماں کا خطا کار ہونا حرامی ہونے کی وجہ نہیں بنتا۔ میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے حرامی ہوتا ہے۔ یہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نفوس کو پاک کرو، نکاح بھی جسموں کا نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ نے موضوع سے ہٹ گئے، آپ پھر آپ کو واپس نہیں کیا۔ جب نکاح خان نکاح پڑھانے لگتا ہے تو وہ جب سیغہ جاری کرتا ہے اس سے پہلے زوجت نفسی، میں تیرے نفس کو اس کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ نکاح جسم کا نہیں ہوا، نفس کا ہوا۔ نفس پاک ہوتا ہے ولایت علی سے، اگر ولایت علی نہیں تو نفس ناپاک ہوگا۔ جب نفس ناپاک ہوگا اولاد حرامی ہو سکتی ہے، حلالی نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ نفوس کو پاک کیا۔ اس کی میں دلیل دوں، اگر دلیل اچھی لگے تو پھر واجب ہے بولنا، دلیل اچھی لگے تو واجب ہے بولنا۔ کربلا میں ہو گیا 7 محرم کو پانی بند، جی 10 تک حسین کا لشکر رہا پیاسا، حسین تو تھا معصوم، جی نماز جون نے بھی نہیں چھوڑی۔ تیمم کر کے نہیں پڑھتے رہے، تیمم کی ضرورت ہے تجھے یا مجھے۔ یہ نماز اس لیے مصلی پہ آ کے اس شان کے ساتھ آ جاتے تھے، انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ حسین کی دہلیز پہ کر لیا۔ نفوس پاک ہو چکا۔ عبادت کا مکلف بدن نہیں، عبادت کا مکلف ہے روح۔ خدا نے نجاسات پیدا کی ہیں تو طہارات بھی پیدا کی۔ صدقے صدقے، یہی تو وجہ ہے کہ کاش بچوں کو یہ طہارات بتائی جاتی۔ سبحان اللہ، شکیات نماز لکھنے کی بجائے یقین نماز سنایا جاتا۔ سبحان اللہ، جب بچے نے پہلے دن ہی شکیات نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ ساری زندگی سجدہ صاحب میں رہتا ہے، لیکن اگر اسے نماز کا یقین پڑھایا جاتا۔ دیکھیں خدا نے نجاسات پیدا رکھی تو طہارات بھی پیدا کی۔ بے شک، اگر خدا نے نجاسات رکھی تو طہارت کے طریقے بتائے۔ خدا نے کہا پانی پاک کر سکتا ہے، پانی نہ ہو مٹی پاک کر دیتی، مٹی نہ ہو زمین کی رگڑ پاک کر دیتی، زمین کی رگڑ نہ ہو سورج کی روشنی پاک کر دیتی، آگ کی شعائیں پاک کر دیتی، یہ ساری چیزیں پاک کرتی۔ لیکن روح تک پانی نہیں پہنچتا، روح تک مٹی نہیں پہنچتی، زمین کی رگڑ اثر نہیں کرتی، سورج کی شعائیں تک پہنچتی نہیں۔ روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہوں کہ جب بدن ناپاک ہوتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، جب روح ناپاک ہوتی ہے تو وہ رجس ہوتا ہے۔ اسی لیے آل محمد سے صرف نجس دور نہیں رکھا، رجس کو بھی دور رکھا ہوا ہے، رجس دور رکھا ہوا ہے۔ رجس کون ہوتا ہے؟ جس کی روح ناپاک ہوتی ہے، جس کا بدن ناپاک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، جس کی روح ناپاک ہوتی ہے وہ رجس ہوتا ہے۔ مدینے کی مسجد میں سلمان محمدی نے آ کے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ روحوں تک پانی نہیں پہنچتا، روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کر دیتی ہے۔ روح اور
नफ्स का तज़किया विलायत अली और मोहब्बत अली से। बेशक फरहान जी, मरता जिस्म है, बेशक रूह नहीं। जी जिस्म को तो मरने के बाद भी कोई पाक कर सकता है, सुभान अल्लाह। पाक करना था उस रूह को जिसने जाना था, बाबा और वो पाक होती है विलायत अली से। लेकिन बहस इस बात पे है, झगड़ा इस बात पे है कि विलायत पे बहस वो करता है जिसे विलायत के न लुग़वी मानी का पता है न इस्तिलाही मानी का पता है कि विलायत के पहलू कितने हैं। बस एक ही बात पे मेरी कौम आके अड़ गई है और इसी बात पे गोल गोल चक्कर हर कोई काटे जा रहा है। वाजिब है, मुस्तहब है, औजब है, मुबाह है, मुब्तल है, क्या है? ये सारी फिका की डेफिनेशन है। इनसे बाहर निकल के पहले ये देखते हैं कि विलायत कहते किसे। नाराज कोई ना होइएगा, देखिए मुख्तलिफ अकायद नजरियात हो सकते हैं, लेकिन जहां दलील हो वहां गोली या गाली नहीं होती। अगर आपको मुतमिन हो तो आप कहिएगा कि ये दलील बेहतर है, वरना मुझसे कहिएगा जी इससे कोई बेहतर दलील है तो वो पेश करें, वो दलील पेश की जा सकती है। मौला का फरमान है कि जब तुम्हारे सामने हमारे फजाइल पढ़े जाएं, हमारे फजाइल पे शक न करना। अगर तुम्हारे इल्म में कमी हो, हमारी फजीलत हमें वापस कर देना। तुम्हें इस काबिल समझेंगे तो मार्फत दे देंगे, वरना फजीलत वापस ले उनकी मार्फत का कोई एक किनारा तो है नहीं नसर का। जो मकदाद जानता था, अबू जर का इल्म उससे कहीं ज्यादा था, सलमान उससे आगे किसी मंजिल पे बैठा हुआ था। लिहाजा यहाँ पे दहलीज में मुख्तलिफ मार्फत के दर्जे हैं, ये ज़र्फ के मुताबिक मार्फत देते हैं। बेशक बेशक। जितना ज़र्फ फैलाते चले जाओगे ये उतनी खैरात फैलाते चले जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा तंग दिल या तंग ज़हन हो के अली को ना मानना। वुस्सत कलेजा चाहिए, वुस्सत ज़हन चाहिए, ज़र्फ की वुस्सत चाहिए। तुम अपना पैमाना फैलाते जाओ, अली जाम बढ़ाता जाएगा। वुस्सत होनी चाहिए ज़र्फ में। देखिए इस बात पे बहस है कि साहिब करें क्या जी। आज के दौर में, इस खतरनाक तरीन दौर में, ये बहुत एक ऐसा पहलू बन गया है कि इसको मिंबर पे डिस्कस करना भी मायूब समझा जाता है कि कैसे करें जी, किस तरीके से करें। पहले ये समझें कि आखिर ये विलायत कहते किसे। सुभान अल्लाह। साथ देंगे तो फिर मैं इस मुश्किल खारदार कांटों पे चलूं। और अलीउन वलीउल्लाह चीज इसका नाम है कि अलीउन वलीउल्लाह पहुंचाने का हुक्म है, मनवाने का नहीं। खुदा ने नबी से भी कहा था बल्लेग, सिर्फ पहुंचा, मनवाना नहीं, तू सिर्फ पहुंचाना है। और विलायत अल्लाह और नबी के मुश्तरका राज को कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब मेराज पे गया था ना हुसैन का नाना, तो खुदा ने बगैर फरिश्ते की एक वही की थी, और खुदा ने आगे आके कुरान में उस राज को खोल दिया था। खुदा ने कहा फा ओहा एला अब्दही मा ओहा, वही की हमने अपने बंदे पे जो भी की। काज़ी साहब जरा कुरान का हुस्न सुनिएगा, फरहान भाई हुस्न देखिएगा कुरान का, कि खुदा कुरान में कहता था फिर भाई फा ओहा इला अब्दही मा ओहा, वही की हमने अपने बंदे पे। ये बता दिया कि की थी, मा ओहा वो जो भी की। मेरे लिए जब तूने जो बताना ही नहीं था तो फिर तू कह ही ना कि वही हुई है। कि आप मजलिस तमाम हो, आप जाएं, कोई साहिब आपसे पूछे कि सरकार आज मजलिस थी, जी मजलिस थी, क्या पढ़ा गया, आपने मजलिस सुनी है, जो भी सुनी। अब उस जो के अंदर बहुत कुछ था, लेकिन आपने जो कह के वो सब कुछ खत्म। खुदा कहता फा ओहा इला अब्दही मा ओहा, वही की मैंने अपने बंदे पे जो भी की। अब ये आयत आ गई और बंदे परेशान हो गए। उनके या रसूल अल्लाह ये वही कब हुई थी? फरमाइए वही तब हुई थी जब मैं मेराज में था ना, पर्दे के करीब, तो तब खुदा ने एक राज मुझे दिया था। उसने कहा वो राज क्या था? फरमाया वो जो भी था। जब उसने नहीं बताया तो फिर मैं क्यों बताऊं? ये जो भी था। ले जब ये आयत आ गई उसके बाद बंदे इस जो के पीछे चल पड़े। ये जो क्या है? जो भी हुक्म आता था बंदे पूछते थे ये वो तो नहीं, ये जो है, ये जो वो तो नहीं।
مثال آسان کر دیتا ہوں. میں فیصل آباد میں تھا, مجھے وہیں سے کوئی صاحب نے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی صاحب مجھے ملے, وہ کہیں جی کہ تلا گنگ میں آفتاب شاہ جی نے پیغام دیا ہے کہ الوی صاحب سے کہیں کہ میرا وہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو کہا تھا. بابا جی اب وہ جو پیغام لے کے آیا اس کو نہیں پتا کہ وہ کام کیا تھا, اس نے صرف جو کہا, مجھے سارا کام یاد آ گیا. اس نے کہا الوی صاحب کام کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو بھی ہے, یہ میرا اور شاہ جی کا معاملہ ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا, تیری صرف اتنی مہربانی, تو نے مجھے بتا دیا کہ وہ کر دیں. تو واپس اگر تلا گنگ جائے تو شاہ جی سے کہنا کہ الوی صاحب ملے تھے, وہ کہتے تھے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ میں کر دوں گا. وہ تلا گنگ سے فیصل آباد گیا, فیصل آباد سے واپس تلا گنگ آیا, اسے صرف دو چیزوں کا پتا تھا, یا وہ کا یا جو کا. نہ اسے پتا چلا وہ کام کب تھا, کہاں تھا, کیسے تھا, کہا کیا تھا. اسے یہ پتا کہ کوئی کام تھا جسے یہ بھی جو کہہ رہا ہے وہ بھی جو کہہ رہا ہے, اس نے بھی جو کہہ کے بھیجا ہے, اس نے بھی جو کہہ کے بھیجا. تلا گنگ سے آج تک میں دکھی ہو کے نہیں گیا, دکھ لے کے جاؤں گا. اگر اتنی آسان مثال کے بعد بھی کوئی بندہ نہ بولا, خدا نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. سارے دن صحابی ہاتھ جوڑ کے ساری زندگی نبی کے پیچھے چلتے رہے, یا رسول اللہ یہ جو نماز ہے, یہ جو روزہ ہے, یہ جو زکوٰۃ ہے, آخر وہ جو کون سی ہے جس کے لیے اس نے تجھے براق دے کے بھیجا اور واپس عرش سے بلایا اور اپنے پردے کے قریب کھڑا کر کے اس نے اتنا لمبا سفر کرا کے صرف جو بتایا یہ جو کیا ہے. ساری زندگی نبی نے بھی راز سے پردہ نہ اٹھایا کہ یہ جو کیا ہے. آخری حج پڑھ کے نبی کھڑا تھا, یہ جبریل قدموں پہ آیا, اس کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے, لیکن خدا کہہ رہا وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا. یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, پہنچا دے وہ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا تھا. بندے اعلان سن کے پریشان نہیں ہوئے, بندوں نے کہا آج پتہ چلا یہ جو ولایت علی کو کہتے ہیں. بسم اللہ سرکار. بس اس کے بعد نبی نے کہہ دیا کہ اب وہ ہی بچے گا جو اس جو کو رکھے. سبحان اللہ. نبی اور اللہ کے مشترکہ راز کو ولایت کہتے ہیں. ولایت علی ایک تصرف ہے, ایک اختیار ہے. اگر خدا نہ دیتا تو اپنا آپ کیسے منواتا, کیسے منواتا وہ اپنا. وہ یہاں آ نہیں سکتا, یہ وہاں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ. وہ وہاں یہاں آ جائے وہ نہیں رہتا, یہ وہاں چلے جائیں یہ نہیں رہتے. اسے ضرورت تھی پہنچانے کی, انہیں احتیاج تھی لینے کی. نہ وہ آ رہا تھا نہ یہ جا رہے تھے, اس نے درمیان میں کسی کو رکھ دیا. بس اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں, خالق مخلوق حجت, اللہ بندے حجت. اس سے لی ان تک پہنچائی, ان کی لی اس تک پہنچائی. ہے وہ بھی نہیں, ہے یہ بھی نہیں. وہاں گئے وہ ہو گئے. اب میں اس سے زیادہ کیا آسان کروں سرکار, زبان سعادت اس سے زیادہ کیا آسان ہو. وہاں گئے وہ ہو گئے, رضوان بھائی یہاں آئے, یہ ہیں وہ بھی نہیں, ہے یہ بھی. جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے, جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. کیونکہ یہ اس کے اور بندوں کے درمیان ایک تعلق تھے, ایک وسیلہ تھے. زمین پہ سورج نہیں آتا, کرنیں آتی. کرنیں سورج نہیں, سورج کا وسیلہ ہے. یہ 14 اللہ نہیں, کرن زمین پہ نہ آئے سورج کا پتہ ہی نہیں چلتا. سبحان اللہ.
وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا. کرن آ کے بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے، کرن جا کے بتاتی ہے کہ وہ چلا گیا ہے. سبحان اللہ. کرن چھپ جائے تو بعض لوگ اندھیرے میں پریشان ہو جاتے کہ شاید اب اس نے آنا ہی نہیں. اب یہ 2-4 بندوں نے اس بریکی کو 2-4 بندوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے سمجھا میں انہیں دا دیتا ہوں. اگر کرن چھپ جائے کچھ لوگ اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں کہ اب اس نے آنا ہی نہیں، اور ہمیشہ کامیاب وہی رہتے ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا. ہم لوگ قیامت کے ڈر سے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تانبے کی طرف پگھل جائے گی، وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا. لوگ پریشان ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا، اور مجھے آج تک مولویوں کو یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جی سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور جسموں کو پسینہ آ رہا ہوگا. جب قیامت کا منظر پڑھتے ہیں نا تصور قیامت دیتے ہیں، کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور جسم پسینے میں ڈوبے ہوں گے. میری زندگی میں سمجھ یہ منطق آئی نہیں کہ لاکھوں میل کی مسافت پہ کھڑا ہے اور تب جسموں کو پسینہ آتا ہے، اور جب آ ہی سوا نیزے پہ جائے. آپ مجھے بتائیں کہ بدن بچیں گے؟ نہیں بچے. آج میرے خیال 45 ڈگری تھا، 45 تھا تو جسموں کا یہ حال ہے. تو جب یہ آ کے کھڑا ہو جائے تو جسم میں بچیں گے نہیں. یہی سوال معصوم سے ہوا تھا. مولا سے پوچھا مولا یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا؟ فرمائے گا تو مولا انسانی جسم تو جل کے راکھ نہیں ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے تجھے اور حیران کروں، سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے. اب حق بنتا ہے جو خریدار بیٹھا اپنی جھولی پہلانا. مولا نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آئے گا، کچھ بندے ٹھنڈک محسوس کریں گے. اس نے کہا مولا پہلی بات پریشان کر رہی تھی، اگلی بات کہہ کے مجھے اور حیران کر دیا. سوا نیزے پہ پسینہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہہ دیا کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے. امام فرماتے جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ نظام شمسی کا سورج ہے، سوا نیزے پہ آ جائے گا؟ اس نے کہا مولا اور کون سا سورج ہے؟ فرمایا ہوا نور ولایت علی ابن ابی طالب یطلع علی جبین علی ابن ابی طالب. یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ایسے ظاہر ہوگا کہ مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر چل کے راک. یہ ولایت علی کا نور. بسم اللہ. سوا نیزے کی میئرمنٹ کرنا اور پھر تاریخ سے علی کا ظاہری قد پوچھنا کہ یہ سوا نیزہ، کیونکہ اس دور میں میٹر نہیں ہوتے تھے. اور اگر حقیقی قد علی کا دیکھنا ہو تو پھر میں وہ جھلک بھی دکھا دیتا ہوں. فتح مکہ، نبی کے شانے، علی سوار. یہاں پہ ایک سطر پڑھی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے، جملہ حذف کیا جاتا ہے کہ رسول نے پوچھا علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت میں ہیں، ہاتھ عرش توحید پہ ہے. نبی تو خود عرش پہ کھڑا تھا. وہ کون سا عرش ہے جس کو علی پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے. اوپر تھا لا الہ الا اللہ، نیچے تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی ولی اللہ. یہ وہ رسی ہے جسے خدا نے کہا پکڑو، جو ادھر اللہ سے جڑی ادھر بندوں سے جڑی. تو صاحب آسان بحث یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آتا تھا، ہم وہاں نہیں جاتے تھے. وہ یہاں نہیں آ رہا تھا، ہمیں وہاں بلا نہیں رہا تھا. کیونکہ علم منطق کا قانون ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. ضدیں یکجا نہیں ہو سکتی، ضدیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. سورج اور چاند ضد ہے، اکٹھے نہیں آئیں گے. مشرق اور مغرب ضد ہے، ایک نہیں ہوں گے. پانی اور آگ ضد ہیں، یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. اللہ اور بندہ بھی ضد ہیں. وہ پاک، اتنا پاک کہ کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے، کس سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. ہم اتنے ناپاک ہیں، ابتدا بھی ناپاک، انتہا بھی ناپاک. پیدا ہوئے جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی ناپاک، مر گئے اب جس نے چھوا. اب یہ دو ضدیں تھیں، یہ ضدیں ایک کیسے ہو سکتی تھی؟ علم، شعور ہمیشہ نئے کلیے جنم دیتا ہے. بابا جی آگ اور پانی ضدیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسان کے علم میں پرواز کی، شعور دوڑا اور انسان نے اس کا ایک قانون نکال لیا، اس کا ایک حل نکال لیا. انسان کو سرد موسم میں گرم پانی چاہیے تھا،
قانون یہ کہہ رہا تھا کہ پانی اور آگ ایک نہیں ہونے، پانی گرم ہونا تھا آگ سے۔ اب انسان نے کیا کیا، بڑی آسان مثال دے رہا ہوں اور نتیجے کے ساحل تک آپ کو لے آؤں گا۔ انسان نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ، آگ نے اپنا پورا اثر پانی کو دیا اور پانی کو گرم کر دیا۔ پانی اور آگ ایک ہو گئے کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے علم نے اس بات کی کھوج لگا لی کہ ضدیں ایک ہو سکتی ہیں اگر درمیان میں وسیلہ ہو، ضدیں ایک ہو سکتی ہیں لیکن اگر درمیان میں وسیلہ ہو۔ اب وہ وسیلہ اتنا امین تھا کہ برتن نے آگ کا کوئی بھی اثر اپنے پاس نہیں رکھا، جتنا تھا اس نے پانی کو دے دیا۔ اب میری مجلس تمام ہو جائے، کل والی میں مجلس پہ آؤں، مجھے اس گیٹ پہ چند بندے روک لیں، وہ کہیں جی آپ نے کل مجلس میں کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو۔ ہم نے کہا سمجھدار خطیب ہے، بات ٹھیک کر رہا ہوگا، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے آپ کی بات مانی، اور ہم نے مجلس ختم ہونے کے بعد ہم شہر میں گئے، بازار میں گئے، وہاں سے ہم لے کے ایک پلاسٹک کا ٹب، آپ جتنے بھی پریشان ہو جائیں، افطاری اپنے ٹائم پہ ہی ہونی ہے۔ اس پلاسٹک کے برتن میں نیچے جلائی آگ، نہ بابا جی آگ بچی، نہ برتن بچا، نہ پانی بچا، تینوں ضائع ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ آگ اور پانی ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو، تو میں یوں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا سرکار، میں نے اگلی بات یہ بھی کہی تھی کہ وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا، ناقص وسیلہ خود بھی جلتا ہے، تمہیں بھی جلاتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ ہے وسیلہ، اور مجھے علی کی عزت کی قسم یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، بنایا اس نے ہے، منوایا ہم سے۔